آپ کو بتاؤں، نماز ایک لذت والا کام ہے، نماز ایک ذوق والا کام ہے۔ پتہ ہے بہت سارے لوگ بے چین کیوں ہیں؟ نماز وجود کی ضرورت ہے۔ جب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر روٹی کی خواہش رکھی ہے، پانی کی خواہش رکھی ہے، نیند کی خواہش رکھی ہے، تو جس کو رب نے پیدا کیا اس کے وجود میں عبادت کی جگہ بھی رکھی ہے۔ تو جب ہم سویرے اٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دن صحیح روشن نہیں ہوتا۔ اس بندے کا دن اصل روشن ہوتا ہے جو سویرے اٹھ کے پہلے نماز ادا کرتا ہے۔ ظہر کا وقت آیا پھر نماز پڑھے، عصر کا وقت آیا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر چھت کھڑی ہوتی ہے۔ تو دین کی جو عمارت ہے نا، اس کی مضبوطی کب آئے گی؟ جب آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ کی اس کو یاد رکھنا، بے نمازی بندہ جو ہوتا ہے نا، بے نمازی، وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وفا ہے اور سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ آپ اگر بے نمازی سے وفا کی توقع کریں یا شکر کی توقع کریں کہ وہ کسی کا ساتھ دے گا، تو یہ زیادتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے رب کے ساتھ ہی وفا نہیں کی، جس نے ساری نعمتیں دینے والوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، وہاں بھی دل نہیں لگے گا۔ جس بندے نے نماز ہی نہیں پڑھی، باقی وہ کیوں ٹمکٹوئیاں مارتا ہے؟ اصل روٹی ہے، روٹی ایک بندہ کھاتا نہیں، وہ سلاد بھی کھایا جاتا ہے، پانی بھی پیے جاتا ہے، چٹنی بھی استعمال کرتا ہے، تو روٹی کھا نہیں رہا، تو اس کو کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کہے گا، کہے گا اس نے تو بس ایسے ہی۔ تو نماز معراج کا تحفہ ہے، اور دیکھو یار اس کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور آج تک مومن سمجھ ہی نہیں سکا کہ تحفہ اللہ نے بھیجا کس کے؟ نبی پاک کے ہاتھ۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ وہ جعلی پیر، وہ لفنگا جو لوگوں کو کہتا ہے کہ نماز کوئی نہیں، ہم دل کی پڑھتے ہیں، اس بے حیا کو یہ نہیں خبر کہ سب سے بڑی معرفت کا نام نماز ہے؟ اس لیے کہ یہ تو وہ والی معرفت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ بھیجی ہے۔ درجے سارے ملتے ہی نماز سے، مقام سارے کھلتے ہی نماز پہ۔ میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نور کی ایک تجلی ڈالی جس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے۔ فرمایا جب میرا امتی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتا ہے، رب کریم اس پر اس طرح کے نور کی 70 تجلیاں ظاہر فرماتا ہے۔ آپ یقین کریں جب اعلیٰ مقاصد کی بات ہوتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں اس قوم سے کیا کہوں کہ جہاد کرنا ہے، افغانستان کے بچوں کو بچانا ہے جو ابھی تک نمازی نہیں ہو سکی، جس سے آج تک ہم نماز کی پابندی نہیں کرا سکے، وہ قوم دین کا بول بالا کرے گی؟ اب تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ نماز پڑھا کرو، شرم آتی ہے یہ لفظ ادا کرتے کہ ہماری ساری زندگیاں گزر گئیں، ہم ایک نماز نہیں پڑھوا سکے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جو مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، میرے قریب رہنے والے، اگر میں نے کسی سے نماز کا پوچھنا چھوڑ دیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سخت اس شخص سے بیزار ہو گیا ہوں، اب میں پوچھتا ہی نہیں اس سے۔ کتنا کو بندہ پوچھے؟ جب بہت سارے کام کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے نا، وہ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جب تیرا کوئی محبوب تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ جائے تو پھر سمجھ لینا تیرا اس کا تعلق کمزور ہو گیا۔ جب وہ تیرے اوپر جتنا زیادہ جلال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تجھ سے پیار اتنا ہی زیادہ ہے، اور جس دن وہ کہہ جائے نا نہیں اس نے نہیں سمجھنا، وہ چپ کر جائے، تو اس دن سمجھ لے کہ تو ناکام ہو گیا، تو محبت میں ہار گیا، خدا را۔ نماز تو حسن ہے دین کا۔ تو کیسے سویا رہتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے؟ تجھے کیسے خیال نہیں آتا جب تجھے مسجد؟ تو بتا تو صحیح، اللہ کی دھرتی پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے اس کی روٹی کھا کے، پھر وہ جب سزا دیتا ہے نا تو پھر کروڑوں روپیہ دراز میں پڑا ہوتا ہے، پر مالک کہتا ہے بس سوائے دوائی کے کوئی شے نہیں تجھے کھانے دوں گا، کھا کے دکھا، کر جرت، کر ہمت۔ اس وقت خیال آتا ہے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہسپتال کے بیڈ پہ نجتے باندھ کے لیٹے ہوئے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تیرے پاس موقع تھا، جب تیرے پاس وقت تھا، تب تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بے نمازی اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھاتا جاتا ہے، ہڑپ کرتا جاتا ہے، اور اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا۔